عموماً لوگ عام آدمی ایک سادہ سی زبان میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں، روزہ رکھا سحر کی اور اس کے بعد نماز پڑھی، نماز ادا کی اور کچھ تسبیحات کی یا قرآن پاک کی تلاوت کی تو اس کے بعد سو جاتے ہیں عموماً۔ اگر ہم یہی بات نبی کریم کی زندگی سے لینا چاہیں تو نبی کریم کا کیا معمول ہوتا تھا روزہ رکھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد کیا کرتے تھے نبی ایسا کہ ہمارے اللہ سے اس کا رابطہ جو ہے وہ مزید قائم ہو جائے؟ میں آپ کے سوال سے یہ سمجھا کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک دن ہے جس کی اتنی اہمیت ہے، یعنی اس مہینے کا ایک ایک دن ایک ایک ساتھ اتنی قیمتی، بالکل، تو اس سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ بالکل، تو یقیناً سب سے بہترین طریقہ اس ایک دن کے استعمال کرنے کا وہی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، بے شک، یا آپ کے اصحاب، آپ کے تابعین کا، آپ سے محبت کرنے والوں کا جو طریقہ رہا، اللہ والوں کا جو طریقہ، اللہ والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس ایک دن کو جو روزے کا ایک دن ہے، اگر اس کو 7 بنیادی چیزوں کے ساتھ ترتیب دے لیا جائے، 7 بنیادی باتوں کو اپنے خود کو ان پر پابند کر لیا جائے تو اس روزے کی بہترین جو استعمال ہو سکتا ہے، اس سے جو بہترین استفادہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ روزے کے دن آنے شروع ہوں تو وہ اہتمام کے ساتھ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور وہ کہتے ہیں جتنا تہجد کو رمضان المبارک میں اختیار کرنا آسان ہے، اتنا شاید پورے سال میں کسی اور وقت آسان نہیں۔ بے شک، بھائی سحری کے لیے آپ نے اٹھنا ہے نا جی، تو سحری سے تھوڑا سا پہلے آپ اٹھ جائیں گے، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں اپنے مزاج پہ بوجھ ڈالتے ہوئے تھوڑا سا وقت پہلے اٹھیں گے، 2 نوافل سے لے کے 12 نوافل تک تہجد کی نیت سے جتنا پڑھیں گے اللہ کے ہاں آپ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور کس مہینے میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے؟ جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ تو پہلا جو معمول جو اس رمضان کے ذیل میں ایک دن کی ترتیب میں بنتا ہے تہجد کا اختیار کرنا ہے۔ پھر اضافی عبادات سے پہلے میں سمجھتا ہوں بندہ مومن کو ایک تربیت گاہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو پابند کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے کہ میرا چیلنج ہے آج کے دن کے لیے میں نے کوئی نماز اس کے وقت سے دیر یعنی اس وقت کے گزرنے کے بعد نہیں قضا کر کے نہ پڑھی جائے۔ میں نے 5 نمازیں جو ہیں وہ با جماعت ان کے وقت کے اندر رہتے ہوئے پڑھنی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن تربیت کے مرحلے میں جب بندہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک پراپر ایک کام نظر آتا ہے، ایک پراپر ایک مزاج اس کے لیے بنانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب آپ اس پہ پختہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اندر سے ساری توانائیاں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ اس نماز کو اس کے وقت کے مطابق جو ہے وہ ادا کریں۔ تو دوسرا جو کام رمضان المبارک میں کرنے والا ہے تہجد کے بعد وہ جو ہے غلط ہو گیا، ہم یہاں دوبارہ میں ٹھیک ہے، تہجد کے بعد جو دوسرا کام کرنے والا ہے نا وہ ہے سحری کا اہتمام کرنا۔ سحری جو ہے نا یہ صرف روزے کے اندر آنے والی بھوک اور پیاس کی جو مشکل ہے اس کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر عظیم الشان برکت کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھا ہے، اور حضور نے فرض روزے کے لیے تو اہتمام کے ساتھ سحری کی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، خود بھی کی ہے اور اپنے اصحاب کو بھی کروائی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے دسترخوان پر اپنے اصحاب کی جو ہے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے اصحاب کی عید کرائی سحری کی صورت میں کہ اپنے ساتھ تصور کریں وہ کیسا منظرنامہ ہے کہ ایک برتن میں بکرے کی سری جو ہے وہ پک کے آتی ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست کرم کے ساتھ اس میں سے ایک بوٹی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو پیالہ ہے اس کے اندر رکھتے ہیں، اور کوئی دوسری بوٹی جو اپنی کسی اور صحابی کے جو کھانے کا اس کا برتن ہے اس کے اندر رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ سحری کر رہے ہیں۔ تو یقیناً سحری کا ایک اپنا اللہ کے ہاں ایک مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے محبوب رسول کی سنت ہے، اور اب تو سائنسی اعتبار سے بھی اس کے جو فوائد ہیں میں سمجھتا ہوں ان پر کئی کتابیں اور کئی ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ تو دوسرا اہتمام تہجد کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحری کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن سحری کے دسترخوان کو اتنا ہی سادہ ہونا چاہیے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان سادہ ہوتا تھا، یعنی وہ حصول برکت کے لیے اس دسترخوان پہ آنا ہے، یہاں تک اپنے آپ کو بھرنے کے لیے نہیں آنا۔ یقین مانے ہم اپنے گرد و پیش میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کو
ظہر کی نماز کے بعد تک ابکائیاں آتی رہتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اتنا اوور لوڈ ہو چکے ہوتے ہیں، سحری میں اتنا زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس مشقت میں پہلے کھانے کی اتنی مشقت برداشت کی اور پھر اب جو ہے اسے ہضم کرنے میں اتنی مشقت کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بس یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں بھوک نہ لگ جائے، پیاس نہ لگ جائے۔ بھائی روزہ تو بھوک اور پیاس کی کیفیت کو محسوس کرنے کا نام ہے، بے شک اس کے روحانی معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی ظاہری جو احکامات ہیں ان میں بھوک اور پیاس کا محسوس ہونا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ کیونکہ جب بندہ اپنے جسم پر بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے نا، تو پھر دوسرے ضرورت مند کی بھوک اور پیاس کا اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ جو عام دنوں میں جن نعمتوں کی ہم ناقدری کرتے ہوئے، ان سے ناک چڑھاتے ہوئے انہیں ہاتھ لگانے کو، کھانے کو تیار نہیں ہوتے، تصور کریں افطار سے چند لمحے پہلے ان ناخوشگوار چیزیں جو میرے لیے ناخوشگوار ہو سکتی ہیں، آپ کے مزاج سے نہیں میل کھاتی، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان نعمتوں کا تصور کرنے پہ بھی منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے، گویا ان کی قدر محسوس ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور پھر ایک لمحے میں اندر سے آواز آتی ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ تو اتنا کچھ میسر ہے، جن لوگوں کی بھوک اور پیاس ہم سے بھی بڑھ کر ہو، جنہوں نے دن میں ہم سے زیادہ مشقت اختیار کر رکھی اور ہم سے بڑھ کر بھوک اور پیاس کا سامنا کیا ہے، ان کے دسترخوان پر وہ جو ہمارے لیے ناپسندیدہ چیزیں ہیں یا زیادہ مرغوب چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے وہ بھی کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہیں۔ تو اس سے اللہ کی نعمتوں کا ایک احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جو محروم لوگ ہیں، جن طبقات تک یہ نعمتیں نہیں پہنچی، ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا ایک خیر کا پروسیس ہے۔ دوسری جو برکت ہے وہ سحری سے لینی چاہیے۔ پھر 5 نمازوں کا جیسے میں نے تذکرہ کیا، اس کے حوالے سے بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ 5 نمازیں ان کے وقت پر باجماعت انداز میں کی جائیں۔ 3 بنیادی باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات جو اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے کثرت استغفار۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں جب پیاس کا احساس ہو، جب مشقت کا احساس ہو، تو پوری وجودی شہادت کے ساتھ، پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راز بنا کر اس سے مخاطب ہوں، اسے کہیں پروردگار اس وقت جو میرے اندر نظام چل رہا ہے، اس میں جس مشقت سے میں گزر رہا ہوں تو واقف ہے اور تو جانتا ہے کہ مجھے تو نے ہی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، میں صرف تیری رضا کے لیے یہ مشقت برداشت کر رہا ہوں، تو میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں میرے اور اپنے درمیان تصفیہ کے طور پر قبول فرما، میری توبہ جو ہے اسے شرف قبولیت عطا کر اور مجھے اس پر استقامت نصیب فرما۔ تو استغفار کرنا جو ہے یہ ایک بہترین عمل ہے رمضان المبارک میں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی گنا اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو ایک معمول کا حصہ بنانا۔ پھر صدقات اور خیرات، مزاج کی سخاوت بھی اور ہاتھ کی سخاوت بھی جو ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہترین مہینہ ہے اس کے لیے، اپنی تربیت کے لیے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، آپ اپنے دسترخوان کو تھوڑا سا کم مزین کر لیں۔ وہ جو آپ کے مال اسباب ہے نا، جو آپ نے ایک بجٹ رکھا ہوا ہے اپنے دسترخوان کو کشادہ کرنے کے لیے، اس میں سے کچھ رقم نکال کے کچھ ضروریات زندگی ان کو اس انداز میں ترتیب دیں اور اپنے بچوں کے ہاتھ سے ان ضرورت مندوں تک بطور تحفہ پہنچائیں۔ ہمارے ہاں یہ جو رمضان راشن پیکج اور اس کے نام سے جو کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ مدد کم اور ایک آدمی کی تحقیر، اس کے اندر حقارت اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس میں اس کی عدم تعظیم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسے ایک تحفے کے انداز میں لینے والے کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے کہ وہ اس نیکی کو پورا ہونے میں آپ کا مددگار ہے، اس کے سامنے رکھیں۔ تو یہ ایک عمل جو سخاوت کا ہے، یہ بھی اس مہینے کا میں سمجھتا ہوں ایک بڑا نمایاں عنوان ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ اس مہینے کے ایک نمایاں عنوان ہے۔ اسے ایک معمول بنائیں، 30 دن کی 30 پارے ہیں، ایک انداز میں اس کو پڑھنا شروع کریں اور سمجھنا شروع کریں۔ اور پھر سب سے اہم بات جو ہے، جو کچھ اس مہینے میں آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، خدا را میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا امتحان 30 روزوں کی مشقت ایک طرف، بھوک اور پیاس کے مرحلے سے گزرنا، نیند کا قربان کرنا، اپنے مزاج سے ہٹ کے اٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنا، یہ سارا نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا امتحان ہے، اور چاند کا اعلان ہونے کے بعد عید کے جو 3 دن ہیں، ان میں جس انداز میں ہم اس ساری روٹین سے اپنے آپ کو دستبردار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا امتحان ہے۔ حقیقی فلاح وہ شخص پاتا ہے جو ان 29-30 دنوں سے جو برکت سمیٹے، انہیں عید کے دنوں میں بھی قائم رکھے اور اگلے جو باقی سال کے دن ہیں ان کو بھی ان ساری برکتوں کے ساتھ جو ہے وہ مزین